السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. خطبی میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے رسالہ شمسیہ کے تعلق سے یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رسالہ شمسیہ کو ترتیب دیا ہے ایک مقدمے پر، 3 مقالے پر اور ایک خاتمے پر. علامہ میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عبارت میں لفظ ثلاث پر گرفت فرمائی ہے. لفظ ثلاث پر گرفت فرمائی ہے. فرماتے ہیں علامہ میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمٰ کے لفظ ثلاث کیا ہے؟ یہ زائد ہے. زائد لفظ ثلاث کیا ہے؟ یہ زائد ہے. کیوں زائد ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس لفظ ثلاث کے زائد ہونے پر؟ تو علامہ میر فرماتے ہیں آگے چل کے جہاں پر مصنف علیہ الرحمٰ نے مقالات کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے وہاں پر فرمایا ہے اما المقالات. تو وہاں پر مصنف علیہ الرحمٰ نے لفظ اما جو تفسیر کے لیے آتا ہے اس لفظ اما کا استعمال کیا ہے. تو لفظ اما کا تفسیر کے لیے لانا یہ اسی وقت درست ہوگا جبکہ ما قبل میں کیا ہو؟ اجمال ہو. اور ما قبل میں اجمال میرے پیارو اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ما قبل میں ہم لفظ ثلاث کو زائد مانے اور کہیں کہ ورتبتہ علی مقدمۃ و مقالات و خاتمۃ، کہ میں نے اس رسالے کو ترتیب دیا ایک مقدمے پر اور مقالات پر اور خاتمے پر. اگر ہم مقالات کے ساتھ لفظ ثلاث کو بھی ذکر کر دیں تب ایسی صورت میں اجمال ختم ہو جائے گا، شروع میں ہی تفصیل ہو جائے گی. لہذا جب شروع ہی میں تفصیل ہو جائے گی تو آگے چل کے مصنف کا جہاں پر مقالات کا ذکر شروع فرماتے ہیں لفظ اما جو کہ تفسیر کے لیے آتا ہے یہ لانا بیکار ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا. اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ آگے جو لفظ اما آیا ہے تفسیر کے لیے جہاں پر مقالات کا آغاز فرمایا مصنف نے، وہ اما اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ما قبل میں اجمال ہے اور اجمال اسی وقت ہوگا جبکہ ہم لفظ ثلاث کو زائد مانے. اس لیے علامہ میر فرماتے ہیں مصنف کی اس عبارت میں لفظ ثلاث کیا ہے؟ زائد ہے، جو قلم ناسخین سے یہاں پر واقع ہو گیا ہے. سہون قلم ناسخین سے جو واقع ہو گیا ہے. فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں ہاکذا وجد عبارت المتن، اسی طریقے سے متن کی عبارت فی کثیر من النسخ بہت سارے نسخوں میں پائی گئی ہے. والصواب درست یہ ہے کہ ان لفظ ثلاث ہاں ہونا زائدۃ، کہ یہاں پر لفظ ثلاث کیا ہے؟ زائد ہے. وقعت سہوا من قلم الناسخین، جو قلم ناسخین سے سہوا واقع ہو گیا ہے. يدل على ذلك قول المصنف فيما بعد واما المقالات فثلاث. اس لفظ ثلاث کے زائد ہونے پر دلیل کیا ہے؟ تو علامہ میر فرماتے ہیں کہ اس پر دلالت کرتا ہے مصنف کا قول جو مصنف علیہ الرحمٰ نے بعد میں تحریر فرمایا ہے. وہ بعد میں تحریر کیا فرمایا ہے؟ واما المقالات فثلاث، یعنی کہ بعد میں جہاں پر مقالات کے سلسلے کا آغاز فرمایا ہے مصنف علیہ الرحمٰ نے تو وہاں پر لفظ اما کو ذکر فرمایا ہے اور لفظ اما یہ تفسیر کے نہیں آتا ہے اور تفسیر اسی وقت ہوگی جبکہ ما قبل میں اجمال ہو. ما قبل میں اجمال اسی وقت ہوگا جبکہ ہم لفظ ثلاث کو زائد مانے ہیں. اس لیے لفظ ثلاث کیا ہے؟ یہاں پر زائد ہے. قوله فأولاها في المفردات، علامہ قطب الدین رازی نے مقالات کی تفصیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلا والا مقالہ قائل کے بیان میں ہے، مفردات کے بیان میں ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ فاولا یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. فی المفردات یہ کیا ہے؟ خبر ہے. تو خبر یہاں پر کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور قاعدہ ہے کہ جب خبر معرف باللام ہو تو خبر کا معرف باللام ہونا یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. کا فائدہ دیتا ہے؟ حصر کا فائدہ دیتا ہے. تو ہم مطلب ہوگا پہلا والا مقالہ صرف اور صرف مفردات کے بیان میں ہے، مفردات کے علاوہ کسی اور چیز کو پہلے والے مقالے میں ذکر نہیں کیا جائے گا. یہ مطلب ہوا اب اس عبارت کا.
کہتے ہیں جب ہم اس عبارت کا مطلب یہ لیں گے تب ایسی صورت میں خرابی لازم آئے گی. وہ خرابی یہ لازم آئے گی کہ آپ نے جو یہ حصر کیا ہے خبر کو معرفہ بالف لام لا کر، تو یہ حصر کرنا درست نہیں رہا، اس لیے کہ پہلے والے مقالے میں جہاں مفردات کو ذکر کیا ہے وہیں مرکبات کو بھی تو ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ مرکبات تقییدیہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے، کلیات خمس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، تعریف کو بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ مرکبات تقییدیہ کے قبیل سے ہیں. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ پہلا والا مقالہ صرف و صرف مفردات کے بیان میں ہے، یہ درست نہیں ہوگا، یہ حصر آپ کا ٹوٹ جائے گا مرکبات تقییدیہ کے پہلے والے مقالے میں ذکر ہونے کی وجہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اعتراض کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اعتراض پیدا ہوا خبر کے معرفہ ہونے کی وجہ سے، خبر کے معرب باللام ہونے کی وجہ سے، کہ جب خبر پر الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ پہلا والا مقالہ صرف اور صرف مفردات کے بیان میں ہے، لہذا اب پہلے والے مقالے میں مرکبات تقییدیہ کا ذکر کرنا یہ اس حصر کے کیا ہوگا؟ منافی ہوگا. اسی اعتراض کا جواب علامہ میر نے اس طریقے سے دیا ہے کہ لفظ مفرد کئی معنی کے لیے آتا ہے. ایک معنی تو مفرد کا یہ ہوتا ہے کہ مفرد جب بولا جاتا ہے تو وہ تثنیہ و جمع کے مقابل بولا جاتا ہے، اس وقت اس مفرد سے مراد ہوتا ہے کہ واحد ہے، یہ تثنیہ و جمع نہیں ہے. ایک معنی آتا ہے کہ جب مفرد بولا جاتا ہے تو وہ مضاف کے مقابل بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ مفرد ہے، مفرد یعنی کہ مضاف نہیں ہے. ایک مفرد کا معنی آتا ہے وہ مفرد جو مرکب کے مقابل ہو، تو اس وقت اس مفرد سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ یہ مفرد ہے یعنی کہ مرکب نہیں ہے. اور ایک مفرد کا معنی یہ آتا ہے کہ مفرد بولا جاتا ہے جملے کے مقابل، اس وقت اس مفرد سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس وقت اس مفرد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ مفرد ہے، مفرد یعنی کہ جملہ نہیں ہے. تو دیکھیے لفظ مفرد چار معنی پر بولا گیا. تثنیہ و جمع کے مقابل اس وقت اس مفرد سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ واحد. مضاف کے مقابل اس وقت مفرد سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ کہ مضاف نہیں ہے. مرکب کے مقابل اس وقت مفرد سے مراد لیا جاتا ہے کہ یہ مفرد ہے، مفرد یعنی کہ مرکب نہیں ہے. اور جملے کے مقابل بولا جاتا ہے اس وقت مفرد سے مراد لیا جاتا ہے یہ کہ مفرد ہے، مفرد یعنی کہ جملہ نہیں ہے. تو فی المفردات میں جو مفرد ہے اس سے کون سا والا مفرد مراد ہے؟ تو علامہ میر بیان فرماتے ہیں اس سے معنی اخیر والا مفرد مراد ہے، یعنی کہ وہ ایسا مفرد جو کہ جملہ نہ ہو، جو کہ جملہ نہ ہو. تو جب ہم مفرد سے مراد وہ مفرد لیں گے جو جملہ نہ ہو تب ایسی صورت میں اعتراض مندفع ہو جائے گا، اعتراض ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ مرکبات تقییدیہ یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو کہ جملہ نہیں ہوتی ہیں، لہذا جب جملہ نہیں ہے تو جملہ نہ ہونے کی وجہ سے مرکبات تقییدیہ تو یہ پہلے سے ہی مفردات میں داخل تھیں. لہذا اب اگر آپ کا یہ کہنا کہ مرکبات تقییدیہ مفردات میں داخل ہو رہے ہیں، مفردات میں داخل ہونے کی وجہ سے حصر ٹوٹ رہا ہے، تو اب آپ کا یہ کہنا درست نہیں رہا. اس لیے کہ مرکبات تقییدیہ کا مفردات میں داخل ہونا یہ حصر کا منافی نہیں رہا. کیوں منافی نہیں رہا؟ اس لیے منافی نہیں رہا کہ اب مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو کہ جملہ نہ ہو، اور جملہ نہ ہونے میں مرکبات تقییدیہ بھی کیا شریک ہیں، تو یہ خود بخود مفردات میں پہلے سے ہی داخل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی دلیل ہے کہ جس دلیل سے آپ اس بات کو ثابت کریں کہ فی المفردات میں جو لفظ مفرد کو ذکر کیا گیا ہے اس مفرد سے مراد جملہ ہی ہے، جملہ کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہے. یعنی کہ اس لفظ مفرد سے مراد اخیری والا معنی مراد لینے پر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ تو مصنف تو علامہ میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، ہاں ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اس مفرد کو قضیے کے مقابل بولا گیا ہے، اس مفرد کو قضیے کے مقابل بولا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ پہلا والا مقالہ کائے کے بیان میں مفردات کے بیان میں ہے اور دوسرا والا مقالہ قضایہ کے بیان میں ہے. تو قضیہ کہتے ہی اس کو ہے جو کہ جملہ ہو، لہذا جب اس کے مقابل بولا گیا مفرد تو آپ مفرد کہیں گے اس کو جو جملہ نہ ہو، جملہ نہ ہو.
لہذا مفرد کا ذکر قضیہ کی مقابل ہونے کی وجہ سے اس مفرد سے مراد وہ والا معنی لیا جائے گا کہ جو کہ جملہ نہ ہو، لہذا یہ ہماری جانب سے دلیل ہو گیا اس بات پر کہ فعولا فی المفردات میں لفظ مفرد سے مراد کون سا معنی ہے؟ لفظ مفرد سے مراد معنی اخیر ہے، یعنی کہ جو جملہ نہ ہو۔ اقول میں کہتا ہوں قد یطلق المفرد، کبھی کبھی مفرد بولا جاتا ہے، ویراد به اور اس سے مراد لیا جاتا ہے ما یقابل المثنى والمجموع، وہ چیز جو تثنیہ اور جمع کے مقابل ہوتی ہے، اعنی الواحد یعنی کہ مفرد سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ لفظ واحد۔ وقد یطلق، کبھی کبھی لفظ مفرد بولا جاتا ہے، ویراد به اور اس سے مراد لیا جاتا ہے ما یقابل المضاف، وہ چیز جو مضاف کے مقابل ہوتی ہے، فیقال تو کہا جاتا ہے ھذا مفرد، یہ مفرد ہے، ای لیس بمضاف یعنی کہ یہ مضاف نہیں ہے۔ وقد یطلق علی ما یقابل المرکب، اور کبھی کبھی لفظ مفرد بولا جاتا ہے اس پر جو مرکب کا مقابل ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مفرد ہے، مفرد یعنی کہ مرکب نہیں ہے۔ وسیاتی فی مباحث الالفاظ، علامہ امیر فرماتے ہیں کہ اس تعلق سے گفتگو الفاظ کے مباحث میں آئے گی۔ وقد یطلق علی ما یقابل الجملہ، کبھی کبھی لفظ مفرد یہ اس پر بولا جاتا ہے جو جملے کے مقابل ہوتا ہے، فیقال تو کہا جاتا ہے ھذا مفرد، یہ مفرد ہے، مفرد ای لیس بجملۃ یعنی کہ جملہ نہیں ہے، وهو بهذا المعنى الاخیر، تو اسی معنی اخیر کے اعتبار سے يتناول مرکبات التقییدیہ، ایضا یہ لفظ مفرد مرکبات تقییدیہ کو بھی شامل ہوگا۔ والمراد بالمفردات هنا هو هذا المعنى، یہ جواب دیا اس اعتراض کا کہ مراد یہاں پر مفردات سے کیا ہے، یہی معنی اخیر ہے، یعنی کہ مفرد سے مراد وہ معنی ہے جو کہ جملہ نہ ہو۔ فیندرج فیہ الکلیات الخمس، لہذا ویسی صورت میں اس مفردات کے اندر کلیات خمس بھی داخل ہو جائیں گی، والتعریفات ایضا، اور تعریفات بھی داخل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ لأنها مرکبات تقییدیہ، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام مرکبات تقییدیہ ہیں، اور مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو کہ جملہ نہ ہو، لہذا مرکبات تقییدیہ بھی مفرد ہونے میں شامل ہو گئی۔ لہذا اب معترض کا اعتراض کرنا کہ حصر یہاں پر درست نہیں ہے، یہ اعتراض کیا ہو گیا؟ مندفع ہو گیا۔ والدلیل علی ذالک، اس بات پر دلیل کیا ہے کہ مفرد سے مراد یہاں پر معنی اخیر یعنی کہ یہ ہے کہ جملہ نہ ہو، تو دلیل کیا ہے اس بات پر؟ تو فرماتے ہیں علامہ امیر انہ جعل المفردات فی مقابلۃ القضایا، کہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ مفردات کو قضایا کے مقابل میں رکھا گیا ہے، حیث اس حیثیت سے فرمایا ہے المقالۃ الثانیۃ فی القضایا، کہ دوسرا والا مقالہ قائل کے بیان میں، قضایا کے بیان میں۔ تو مفردات کو قضایا کے مقابل میں ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مفرد سے مراد کون سا معنی ہے؟ معنی اخیر یعنی کہ جو جملہ نہ ہو، کیونکہ قضیہ اس کو ہی کہتے ہیں جو کہ جملہ ہو، لہذا اس کے مقابل مفرد کس کو کہیں گے؟ جو کہ جملہ نہ ہو۔ قولہ عن المرکبات او عن المرکبات، یہ بتایا تھا قدمی میں کہ یا پھر بحث کیسے ہوگی؟ مرکبات سے ہوگی، تو یہاں پر بھی وہی اعتراض وارد ہوگا جو فعولہا فی المفردات میں وارد ہوا کہ عن المرکبات، یہ کیا خبر ہے، اور خبر یہاں پر کیا؟ معرب باللام ہے۔ جب خبر معرب باللام ہوتی ہے تو اس وقت وہ خبر حصر کا فائدہ دیتی ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا والا مقالہ صرف اسے مرکبات کے بیان میں ہے، لہذا معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ دوسرا والا مقالہ صرف اسے مرکبات کے بیان میں ہے، یہ حصر درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ مرکبات ایسے ہیں جو مقالہ ثانیہ میں ذکر کرنے سے رہ گئے ہیں، کیونکہ وہ مقالہ اولا میں کیا ہیں؟ داخل ہیں، وہ مرکبات تقییدیہ ہیں۔ تو اس کا جواب علامہ امیر نے یوں دیا کہ یہاں پر ہمارا حصر کرنا صحیح و درست ہے، اس لیے صحیح و درست ہے کہ ہماری مرکبات سے مراد مرکبات ناقصہ نہیں ہیں، مرکبات تقییدیہ نہیں ہیں، بلکہ ہماری مراد مرکبات سے مرکبات تامہ ہیں۔ جب مرکبات تامہ ہم نے مراد لے لیا تو اب مرکبات تقییدیہ کو لے کر اعتراض ہی نہیں ہوگا، جب اعتراض ہی نہیں ہوگا تو اب حصر کو لے کر کے اعتراض کرنا یہ درست نہیں رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر مرکبات سے مراد مرکبات تامہ کیسے لے لیا، اس پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ تو صاحب اس کے تعلق سے فرمایا کہ جب مقالہ اولا
ان مفردات کے بیان میں ہے جو مفردات کیا ہوتے ہیں، جملہ نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا اب اس کے مقابل جب مرکبات کو ذکر کیا گیا تو ہم مرکبات سے مراد وہ مرکبات ہوں گے جو کہ جملہ ہوں، تو جملہ جو ہوتے ہیں وہ مرکبات تامہ ہی ہوتے ہیں، اس لیے مصنف نے یہاں پر مراد کیا لیا ہے مرکبات سے مرکبات تامہ۔ اراد بها المرکبات التامہ، اس سے مراد لیا ہے مرکبات تامہ، بناء علی ما ذکرناه، بنا کرتے ہوئے اس پر جو جس کو ہم نے ذکر کیا، یعنی ذکر ہم نے وہی کیا ہے کہ مرکبات کو مفردات کے مقابل ذکر کیا گیا ہے، تو مفردات سے مراد جب وہ لیے گئے ہیں جو کہ مرکب تام نہ ہو، تو اب یہاں پر مرکبات سے مراد وہ مرکب لیا جائے گا جو مرکب تام ہو۔ فلا اشکال فی کلام الشارع، لہذا ایسی صورت میں شارع کے کلام میں بھی کوئی اشکال نہیں رہے گا، کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔